وہ زمانہ جو اتنا چھپ چھپا کر جینے کا زمانہ تھا. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ یہ بھی نہیں پتا ہوتا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کس کے گھر کے اندر موجود ہیں. جب تک ہم 39 تھے اس طرح چھپ کے عبادت کرتے تھے. پھر اللہ نے ہمارے اوپر اتنا کرم کیا کہ حضرت عمر فاروق نے اسلام قبول کیا. فرمایا ان کا اسلام قبول کرنا تھا. اس کے بعد ہم چھاتی چوڑی کر کے حرم کعبہ کے اندر آ کے نمازیں پڑھتے تھے. کسی کی جرت نہیں تھی کوئی ہماری طرف نظر اٹھا کے بھی دیکھ جائے. یہ حضرت عمر کی شان ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام دعائیں مانگا کرتے تھے. 2 بندے تھے جن کے بارے میں میرے آقا دعا کیا کرتے تھے, یا اللہ پاک یا عمر کے ذریعے اسلام کی مدد فرما, یا عمر بن حشام جس کو ابو جہل کہا جاتا ہے, یا اس کے ذریعے اسلام کی مدد فرما. یہ دونوں بندے بڑے تگڑے تھے, بڑی طاقت والے, بڑا ٹیگا تھا ان کا, بڑی چدرا تھی ان کی. تو میرے آقا دعا کیا کرتے تھے. لیکن جب پتا چلا کہ ابو جہل اس قدر جو ہے وہ کمینہ ہو گیا, اس قدر اسلام کا مخالف ہو گیا کہ یہ کبھی کلمہ نہیں پڑھ سکتا, تو پھر میرے آقا 2 بندوں کی بجائے 1 بندے کا نام ہمیشہ لیا کرتے تھے اور دعا کیا کرتے تھے, یا باری تعالیٰ عمر ابن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما. یا اللہ پاک عمر ابن خطاب کے ذریعے اسلام کی مدد فرما, اسلام کو عزت عطا فرما, اسلام کا بول بالا فرما, اسلام کا پرچم بلند فرما. اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے نکلے اور کافروں نے آپ کو بھڑکایا کہ بھائی مسلمان بڑے تعداد کے اندر ہوتے جا رہے ہیں, پتہ چلا ہے کہ 39 لوگ مسلمان ہو گئے, اگر ان کو نہ روکا تو یہ بڑھتے جائیں گے. تو حضرت عمر تلوار لے کے نکلے, ہاتھ کے اندر تلوار ہے, اور کیا کہہ رہے ہیں, آج کسی مسلمان کو نہیں چھوڑوں گا, سارے گھر ختم کر دینے, آج کوئی زندہ نہیں بچے گا. تو راستے کے اندر جاتے جاتے جب بڑھ کے مار رہے تھے تو کسی نے آپ کو روک کے پوچھا, عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہا جتنے مسلمان آج تک ہوئے سارے پورے کر دینے. فرمایا عمر ان مسلمانوں کی خبر بعد میں لینا, پہلے اپنے گھر کی خبر تو لے لو. کہا کیا ہوا؟ فرمایا ہونا کیا ہے, تمہاری بہن کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکی ہے اور تم سارے مسلمانوں کو قتل کرنے جا رہے ہو. اپنے گھر کا تمہیں علم نہیں ہے اور مسلمانوں کے در پہ ہوئے بڑے ہو. کہا اچھا میری بہن نے کلمہ پڑھا؟ کہا ہاں تمہاری بہن نے کلمہ پڑھا, پکی خبر ہے. وہیں سے رستہ موڑا, وہیں سے پلٹے اور سیدھے بہن کے گھر پہنچ گئے. دروازے پر پہنچے تو اندر سے قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی آواز آ رہی ہے. تلاوت قرآن. اے ایمان والے, جس قرآن کو ہاتھ لگائے تجھے ہفتہ ہفتہ گزر جاتا ہے, جس قرآن کو پڑھے ہوئے تجھے مہینہ مہینہ گزر جاتا ہے. عمر کو اسلام میں داخل کرنے والا وہی قرآن تھا کہ جس کی آیتیں سن کے عمر نے اپنے سر کو تسلیم خم کیا اور آقا کے قدموں کے اندر حاضر ہو کے کلمہ پڑھ لیا تھا. تم یار قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ کیوں قرآن سے پیچھے ہٹے ہوئے ہو؟ کتنے ہمارے نوجوان ایسے ہیں, کتنے لوگ ایسے ہیں, اپنے گریبانوں کے اندر جانگو. تو کئی لوگ وہ ہوں گے جن کو سال سال بیت گیا قرآن پاک نہیں پڑھا. کیا قرآن پاک صرف شادی بیاہ کے موقع پر دلہن کے سر پہ گور رکھنے کے لیے ہے؟ کیا قرآن پاک صرف اسی لیے ہے کہ کمرے کے اندر اونچی جگہ پر رکھا ہوا ہے بس کافی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب قرآن سنا دروازہ کھٹکھٹایا, آپ کی بہن ڈر گئی, یہ کیا ہوا؟ عمر آ گیا, اب مجھے نہیں چھوڑے گا. جیسے ہی دروازہ کھلا اندر گئے. فرمایا کیا پڑھ رہی تھی؟ کہا کچھ نہیں. کہا میں نے خود سنا ہے, تو کچھ پڑھ رہی تھی. جب آپ نے ذرا دبکے کے ساتھ پوچھا نا تو کہنے لگی کہ قرآن پڑھ رہی تھی. کہا کہاں ہے؟ نکالو. وہ ایک چمڑے کے ٹکڑے کے اوپر قرآن کی کچھ آیتیں لکھی ہوئی تھیں. کہا عمر یہ پاک ہے اور تم اس وقت ناپاک ہو, جان سے مارنا ہے مار دو, کوئی پرواہ نہیں, لیکن قرآن کو ہاتھ نہیں لگانے دو. یار وہ عمر کی بہن تھی کہ جس نے اس وقت کے جاہو جلال والے بندے کو یہ بات کہہ دی کہ تم اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. اے مسلمان, آج تیری موجودگی کے اندر اسی دنیا کے اندر قرآن کو آگ لگا کے مسلمانوں کی مسجد کے سامنے سویڈن کے اندر جلا دیا گیا اور ہم چپ چاپ بیٹھے رہے. آج ہمارے لیے اتنی ہمت نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ قرآن کے اس توہین کا, اس بے حرمتی کا جواب دے سکیں, اس کے خلاف احتجاج کر سکیں, اس کے خلاف آواز بلند کر سکیں کہ یار یہ کیا ہو گیا, ہم کیسے مسلمان ہیں کہ ہم دنیا میں موجود ہیں, زندہ ہیں, کروڑوں کی تعداد کے اندر ہیں, لیکن اس کے باوجود
مسلمانوں کی مسجد کے سامنے عید والے دن عید کی نماز کے بعد وہاں پر صراحتاً قرآن پاک کو آگ لگا کے مسجد کے سامنے لہرایا گیا، اور آج مسلمان جو ہے وہ اس کا بدلہ لینے پر قادر نہیں۔ کیا یہ معاملہ یہاں پر ہوا نہیں؟ اسی دنیا کے اندر ہوا نا، سویڈن یہیں کا ملک ہے نا۔ تو یہ کافر تو ہمارے ساتھ یہ معاملہ کریں، اور ہم ہیں کہ ہم آج بھی کافروں کے گن گاتے ہیں، یار وہ بڑے اچھے ہیں، بڑے چنگے لوگ ہیں، بڑے شریف آدمی ہیں، بڑے ان کے حقوق اچھے ہیں۔ لعنت ڈالو اس طرح کے لوگوں پر کہ جن کو اتنی جلن ہے مسلمانوں کے ساتھ کہ اتنے جناب عالی ترقی یافتہ دور کے اندر ان کو سکون ملتا ہے تو ہمارا قرآن جلا کے۔ توبہ نعوذ باللہ من ذالک۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ مجھے ہاتھ نہیں لگانے دینا، پڑھ کے تو سنا سکتی ہو، وہ ہے کیا؟ تو کہا ہاں میں پڑھتی ہوں، تم سنو۔ بہن نے قرآن پڑھنا شروع کیا اور بھائی نے سننا شروع کیا۔ قرآن کی آیتیں جب پوری ہوئی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو جاری ہیں، اللہ کا کلام سن کے رو رہے ہیں۔ اور یار یہ وہ قرآن ہے کہ جس کو پڑھنے والوں کا میں اتنا بڑا دشمن بنا ہوا ہوں۔ اپنی بہن کو کہتے ہیں کہ جس نبی نے یہ آیتیں تمہیں دی ہیں، تمہیں قرآن پڑھنے کے لیے دیا ہے، اس نبی کے قدموں میں لے چلو، میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ آپ کی بہن کہتی ہے چلو بھائی چلتے، لیکن یہ جو تلوار ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے نا، ذرا اس کو سائڈ پہ کرو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی دستی کے ساتھ جو رسی سی باندھی ہوئی تھی نا، اس کو پکڑ کے اپنے گلے کے اندر ڈال دیا۔ اب وہ عمر جو یوں تلوار پکڑ کے چل رہا تھا، اس نے گلے کے اندر تلوار ڈالی ہوئی ہے، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے در اقدس کی طرف جا رہے ہیں۔ جا کے بہن ساتھ ہے، دروازہ کٹکھٹایا، صحابہ کرام نے اندر سے تھوڑی سی جگہ تھی وہاں سے دیکھا، رنگ زرد ہو گیا۔ یا رسول اللہ یہ کیا ہو گیا؟ آج عمر کو پتہ چل گیا ہم کہاں پر موجود ہیں، پتہ نہیں اب کیا بنے گا، اب پتہ نہیں کیا ہوگا، ہم بچیں گے یا نہیں بچیں گے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سنا تو مسکرائے، فرمایا اللہ پاک ہے، عمر آیا نہیں، عمر کو بلایا گیا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو یہ نقصان دینے آیا ہے، یہ پریشان کرنے آیا؟ فرمایا دروازہ کھول دو، عمر آیا نہیں ہے، اس کو بلایا گیا ہے۔ دروازہ کھلتا ہے، فاروق اعظم سیدھے نبی پاک علیہ السلام کے قدموں میں، یا رسول اللہ سب سے پہلے مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کیجئے، اگلی بات بعد میں ہوگی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کلمہ پڑھاتے ہیں، مسلمان کرتے ہیں، اور اگلی بات کیا کرتے ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم قرآن میں نے سنا، میں مزید سننا چاہتا ہوں، لیکن میں آپ سے سوال یہ کرتا ہوں، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہم سیدھے راستے پر نہیں ہیں؟ فرمایا بالکل سیدھے راستے پر ہو۔ فرمایا یا رسول اللہ پھر چھپ کے کیوں؟ پھر اس طرح دار ارکم کے اندر چھپ کے کیوں؟ نماز پڑھے تو چھپ کے، قرآن پڑھے تو چھپ کے، آپ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو تو چھپ کے۔ یا رسول اللہ آج کے بعد آپ نے اس بات کی پرواہ نہیں کرنی، آج عمر آپ کے خادموں میں شامل ہو گیا ہے، آج کے بعد جو بھی اسلامی کام ہوگا سرے عام ہوگا، حرم کعبہ کے اندر ہوگا۔ صحابہ کہتے ہیں وہ پہلا دن تھا جب ہم نے اکٹھے ہو کے کعبے کے حرم کے اندر جا کے ہم نے نماز ادا کی،